السلام علیکم میرے پیارے لسنرز. کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے فیس بک کے گروپ لبابہ حیدر آفیشیل اور میرے فیس بک پیج لبابہ حیدر کو جوائن کریں. میرے پیج اور گروپ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے. میں آپ کا وہاں انتظار کر رہی ہوں. شکریہ. سیڑھیاں چڑھ کر کبری بند دروازے کے سامنے رکی. اسے آواز دے. کیا اس سے وہ دروازہ کھول دے؟ میں نے کبری کی گردن پر اپنا پنجہ جماتے ہوئے کہا. کبری نے بڑی آہستگی سے دروازہ کھٹکھٹایا. تیسری دستک پر دوسری طرف سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی. کون ہے؟ وہ سروری بیگم تھی. دروازہ کھولے بی بی جی. کبری کی آواز سنتے ہی اس نے دروازہ کھول دیا. میں نے کبری کی کمر میں پوری قوت سے گھٹنا مار کر اسے سروری بیگم کی طرف اچھال دیا. وہ چیخ کر پیچھے ہٹی تو میں نے جاتے ہی اس کو بالوں سے پکڑ کر 3-4 تھپڑ اس کے دونوں رخساروں پر جما دیے. وہ بلبلا اٹھی. کبری اٹھ کر بھاگنے لگا تو میں نے اسے پاؤں میں اڑنگا دے کر فرش پر گرا دیا اور پھر ان دونوں کو دائیں بائیں بغل میں دبا کر اگلے کمرے میں جا گھسا. وہ سروری کی خوابگاہ تھی. دونوں کو فرش پر پٹک کر میں نے پستول سیدھے ہاتھ میں تھاما. سروری دہشت کی فراوانی سے لرزنے لگی. کبری سن ہو کر فرش پر یوں اوندھے منہ پڑا تھا جیسے وہ بے ہوش ہو چکا ہو. مجھے بتا سروری کہ میری بہن آسیہ اور اس کی سہیلی نفیسہ کہاں ہے؟ کل رات اسے تاہیہ یہاں لے کر آیا تھا. میری بات سن کر سروری سنبھل کر اٹھی اور اپنے بال سمیٹتی ہوئی مجھے بڑی نفرت سے گھورنے لگی. وہ ساڑی میں ملبوس تھی جو اس نے کمر پر اچھی طرح کس کر باندھی ہوئی نہیں تھی. میری بات کا جواب دے سروری. آسیہ کہاں ہے؟ میری آواز میں شاید وہ دہشت انگیز اثر باقی نہیں رہا تھا یا میری ساری بے بسی کا بھید اس پر عیاں ہو گیا تھا. وہ سنبھل کر بستر پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی. وہ کل رات یہاں آئی تھی مگر 10 بجے آہو صاحب انہیں کار میں بٹھا کر باہر لے گئے تھے. وہ ربڑ کی گڑیاں تھیں جو چپ چاپ اس کے ساتھ چلی گئیں؟ نہیں، انہیں تاہیے نے اچھی طرح کس کر باندھ رکھا تھا، ان کے منہ بھی اور ہاتھ پیر بھی. اور وہ انہیں لے کر باہر چلا گیا، مگر کہاں؟ اس کا مجھے علم نہیں، مگر وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جب تک تم ہمارے 2 لاکھ روپے اور وہ ہیروں کی تھیلی واپس نہیں کرو گے وہ دونوں تمہیں نہیں مل سکیں گی. آسیہ میری بہن ہے سروری، اور میں اسی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے یہاں سے صرف وہی رقم لی تھی جو میری تھی اور جو تم نے خود مجھے دی تھی، اور کسی چیز کو میں نے ہاتھ تک نہیں لگایا. ہمیں بے وقوف نہ بنا. آہو صاحب نے تیرے جیسے کئی بندر نچا دیے ہیں. ہمیں وہ رقم اور ہیرے واپس کر دو تو تمہاری بہن تمہیں واپس مل سکتی ہے، ورنہ نہیں. یہی کہنا چاہتی ہو نا تم؟ ہاں، یہی سمجھو. وہ بڑے جمے ہوئے لہجے میں بولی. وہ مجھ سے اب اتنی خوفزدہ نہیں تھی جتنی پہلے تھی. اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی. سروری تیزی سے اٹھی تو میں نے ایک بار پھر اس کی زلفوں کو جڑوں کے قریب سے مٹھی میں لے کر اسے پوری طرح جھنجھوڑتے ہوئے کہا. اگر یاہو ہے تو اسے کہو فوراً گھر پہنچے. میرے بارے میں اسے کچھ بتایا نا تو تیرے سینے میں ایک سوراخ آر پار بنا دوں گا. چلو ادھر سن کیا کہتا ہے وہ. اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھا. اس کا رنگ خوف سے پیلا پڑنے لگا. فکر نہ کرو، پر میں یہ تو پوچھ لوں کیا آہو صاحب نے انہیں رکھا کہاں ہے؟ میں نے اس کے بال چھوڑ دیے. وہ فون کی طرف بڑھی اور میز کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھ کر ریسیور اٹھا کر بولی. ہیلو. ہاں، کیا خبر ہے آہو صاحب؟ بہت برا کیا آپ نے، ہم مصیبت میں پھنس جائیں گے. پھر وہ میری طرف دیکھتے ہوئے تیزی سے بولی. شامدب ینالج نم ویر بک دوست شدوائی دف آر یلو ویرج. یہ کہہ کر اس نے فون تیزی سے بند کر دیا. میرا خیال ہے میرا حافظہ ٹھیک کام کر رہا ہے. اس گشتی نے فون پر کچھ ایسے ہی جناتی زبان کے الفاظ کہے تھے جن کو سن کر میں پاگل ہو گیا. میں نے اسے پھر بالوں سے پکڑ کر پیچھے کھینچا اور کبری کے کمرے سے اٹھائی تیز دھار چھری میں نے اس کے سینے پر رکھ دی. یہ کیا بکواس کی تو نے؟ بتا کیا کہا اس نے تجھ سے؟ اس نے دونوں لڑکیاں کسی اور شہر بھیج دی ہیں اور اب وہ واپس آ رہا ہے. اس کی یہ بات سنتے ہی میرا دماغ خراب ہو گیا. میں نے تڑاک تڑاک کئی تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارے. وہ بلبلا کر بستر پر گری اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی. مجھے بتا تو نے کیا پیغام دیا اس کو خفیہ زبان میں؟ بول. میں نے اسے اوپر اٹھاتے ہوئے کہا مگر وہ کچھ نہ بولی اور زیادہ بلند آواز سے چیخنے لگی. میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی آواز دبا دی مگر اس نے میری ہتھیلی میں اپنے دانت گاڑ دیے. پھر پاگل کتیا کی طرح مجھ سے لپٹ کر اپنے تیز ناخن اس نے میری گردن میں گاڑ دینے چاہے. اس وقت اس میں بلا کی طاقت پیدا ہو گئی تھی. مجھے اس کی دونوں کلائیاں دبا کر اسے بے بس کرنا پڑا. اچانک مجھے اپنے پیچھے کبری اٹھتا نظر آیا. وہ ایک تانبے کا گلدان ہاتھ میں لیے مجھ پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا. میں نے گھوم کر سروری کو اپنے ساتھ کھینچا اور اسے کبری پر اچھال دیا. وہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا کر دھڑام سے دیوار میں جا لگے.
سروری کے سر میں شاید شدید گہری چوٹ آ گئی تھی. وہ دیوار سے لگتے ہی بے سدھ ہو کر فرش پر گر گئی. مجھے کبری پر سخت تیش آ رہا تھا. میں نے اسے مکوں اور تھپڑوں سے دھن ڈالا. غصے نے مجھے پاگل کر دیا تھا. کبری نڈھال ہو کر دیوار کے ساتھ جا لگا. میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں. میری ساری محنت ضائع ہوتی جا رہی تھی. اس آہو نے مجھ سے ایسا خوفناک انتقام لیا تھا کہ اب میں ساری زندگی سر پر ہاتھ رکھ کر رونے کے سوا اور کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا. مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اس نے آسیہ اور نفیسہ کو کس کے حوالے کیا ہے اور اس وقت وہ دونوں کہاں ہیں. اس گھر کی چار دیواری میرے لیے عمر بھر کا روگ بن سکتی تھی. سروری بے ہوش ہو چکی تھی اور کبری بھی ادھموا ہو رہا تھا. میرا دل چاہتا تھا کہ ان دونوں کو گولی مار دوں، مگر میں کچھ بھی نہ کر سکا. میری چھٹی حص مجھے بار بار وہاں سے نکل بھاگنے کا اشارہ کر رہی تھی. میری جان سخت خطرے میں تھی. مگر سوال یہ تھا کہ میں آسیہ اور نفیسہ کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کیے بغیر وہاں سے کیسے نکل جاؤں. میرا تو سب کچھ میرے ہاتھوں سے نکل چکا تھا. میں وہاں سے نکل کر کہاں جا سکتا تھا؟ میں آسیہ اور نفیسہ جیسی بیش قیمت دولت کی حفاظت کرنے میں ناکام ہو چکا تھا. میں چند لمحوں تک ان دونوں کے پاس کھڑا صورتحال پر غور کرتا رہا، مگر کسی بھی نتیجے پر نہ پہنچ سکا. میرا جی چاہتا تھا کہ میں ہر شے کو تہس نہس کرتا ہوا آسیہ تک جا پہنچوں. آنے والے خطرات سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے میں نے آہو کے گھر سے نکل جانا ہی مناسب سمجھا. مگر ابھی میں سیڑھیاں اتر کر واپس کبری کے کمرے تک پہنچا ہی تھا کہ دروازے پر بڑے زور سے دستک ہوئی. میں پریشان ہو کر ایک بار پھر سروری کے کمرے میں جا پہنچا اور مختلف دروازوں میں سے گزر کر اس کھڑکی کے سامنے جا ٹھہرا جہاں سے باہر دروازے پر کھڑے آدمی کو میں دیکھ سکتا تھا. میں نے جالی کے ساتھ ڈھک کر نیچے نگاہ ڈالی تو یہ دیکھ کر میں دنگ رہ گیا کہ نیچے آبی کھڑا تھا. طاہیہ اور قطب دین اس کے ساتھ تھے. وہ تینوں شملے دار پگڑیاں، بوسکی کے کرتے اور بھورے کمبل اوڑھے ہوئے تھے اور یوں لگتا تھا جیسے وہ تینوں سگے بھائی ہوں. وہ تازہ دم دکھائی دے رہے تھے. اس کا مطلب یہ تھا کہ طاہیہ اور قطب دین سید پور سے صبح سویرے نکل کر میرے پیچھے لاہور آ گئے تھے اور وہیں سے انہوں نے کسی جگہ سے آبی کو اپنے ساتھ لیا تھا. تو گویا آبی بھی میری اس ذلت و رسوائی میں برابر کا شریک ہے. پہلے تو اس نے ماجدہ کو مجھ سے چھینا اور اس کے روپے اور ہیرو سمیت اسے بھگا کر لے گیا، اور اب اس طاہیہ اور قطب دین کی مدد سے آہو کے اشارے پر اس نے مجھ سے آسیہ اور نفیسہ کو بھی چھین لیا تھا. وہ ان لوگوں کی سازش میں برابر کا شریک بن چکا تھا. ان تینوں کو وہاں آہو کے دروازے پر دیکھ کر میرا خون کھول گیا. وہ سبز رنگ کی کار میں وہاں پہنچے تھے. میں تیزی سے پیچھے ہٹا اور سروری کے کمرے میں پہنچ کر میں نے کبری کی گردن پر ایسا ہاتھ مارا کہ شاید وہ جان سے ہی گزر گیا ہوگا. وہ سالہ اٹھ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہا تھا. اسے بے ہوش کر کے میں نیچے اترا اور صحن عبور کر کے بڑے دروازے پر جا پہنچا جہاں وہ تینوں کھڑے بار بار دستک دے رہے تھے. پستول سیدھے ہاتھ میں لے کر میں نے چٹخانی کھسکا کر دروازہ چوپٹ کھول دیا. ان کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ آواز باختہ ہو کر دیوار کے ساتھ لگ گئے. تم تینوں چلو میرے ساتھ، یہاں پولیس آنے والی ہے. فوراً یہاں سے نکل چلو. مجھے تم سے بہت کچھ پوچھنا ہے. ابھی تم دوست تو نظر نہیں آ رہے اس وقت. تمہاری دوستی کا زخم میں بھی تمہیں دکھاؤں گا. ابھی سیدھی طرح میرے ساتھ آگے لگ کر چلو. چلو، دھونس نہ دو. ویسے تم جو چاہتے ہو میں کر لیتا ہوں. چلو بھائی، ہو سکتا ہے ادھر پولیس آ ہی رہی ہو. آبی نے طاہیہ اور قطب دین سے مخاطب ہو کر کہا اور ان کو ساتھ لے کر کار کی طرف مڑا. طاہیہ ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھ گیا. قطب دین اس کے ساتھ کی سیٹ پر بیٹھا. آبی کو میں نے اپنے ساتھ پچھلے حصے میں بٹھا لیا. کدھر چل رہا ہے آبی صاحب؟ وہ کہیں بھی چلو، پر فوراً یہاں سے غائب ہو جاؤ. پولیس کو اطلاع مل چکی ہے. میں نے طاہیہ کو کہا. وہ ماہر ڈرائیور تھا. چند ہی منٹوں میں وہ راوی روڈ پر جا چڑھا. وہ سب بالکل خاموش تھے. مجھے یقین تھا آبی غیر مسلح نہیں ہے، مگر اس نے اپنے پتے ظاہر نہیں کیے. بالکل چپ چاپ بیٹھا رہا. وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا. میرے چہرے پر وہ طنز کو بھانپنے کی کوشش کر رہا تھا. ہم راوی روڈ پر ذرا آگے نکلے تو وہ مسکرا کر بولا، کہیں تم آہو کو ٹھکانے تو نہیں لگائے ہو؟ نہیں، خوش قسمت تھا وہ، گھر سے غائب تھا. پھر پولیس کا کیا قصہ ہے ادھر؟ اس سور زادی سروری نے اسے فون پر بتا دیا تھا کہ میں وہاں اترا ہوا ہوں. تم کیا لینے آئے تھے ادھر؟ تو گویا تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تم مجھے پاگل سمجھتے ہو ابھی؟ نہیں یار، تم مجھ سے بات کس طرح کرتا ہے آج؟ خیر تو ہے؟ تم نے خیر رہنے کہاں دیا ابھی؟ آج میں تم سب کو گولی مار دوں گا یا تمہارے ہاتھوں مر جاؤں گا. وہ پاگل ہوگا جیلانی، مجھے تیری کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تمہیں سمجھ میں آ بھی کیسے سکتی میری بات؟ تم نے ماجدہ کو اغوا کر لیا. اس کے پاس جو روپے اور ہیرے تھے وہ تم نے ہضم کر لیے. اب آسیہ اور اس کی سہیلی نفیسہ کو آہو کی بھیڑ چڑھا دیا. تمہیں میری بات جب سمجھ میں آئے گی جب میں تم سب کو شوٹ کر دوں گا. اب مجھے اور نہیں جینا ابھی. میں نے پستول آبی پر لہراتے ہوئے کہا. وہ سیٹ کے آخری کونے میں بیٹھا تھا. میری باتیں سنتے ہوئے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلنے لگی.
جیسے اس نے کوئی بہت ہی لرزہ خیز خواب دیکھا ہو۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اور میں لعنت بھیجتا ہوں اس لفنگی ماجدہ پر، میرا اس سے بھلا کیا واسطہ؟ وہ تمہارے ساتھ بھاگی ہے اور تم کہتے تمہارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ گاڑی اب راوی کا پل عبور کر چکی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا جیلانی کہ تم اتنے کمینے ہو چکے ہو۔ اور میرے بھائی، میں تو اس رات اپنی شرمندگی میں وہاں سے اٹھ کر چلا آیا تھا، تم سے آنکھ ملانے کی جرت نہیں رکھتا تھا میں نے تمہیں بہت دکھ دیا تھا۔ تمہارے لیے میں ادھر تکیے کے نیچے تمہارے پستول کے پاس رقہ رکھ کر آیا تھا، جس میں میں نے تم سے معافی مانگی تھی، مگر تم تو مجھے آج اور ہی کہانی سنا رہے ہو۔ تو پھر وہ ماجدہ کہاں ہے؟ اس گشتی کو کون لے گیا؟ کوئی چور؟ مجھے کیا معلوم یار، مجھے تو ویسے وہ بہت ہی گڑبڑ عورت نظر آتی تھی۔ روپیہ اس کے پاس ہے، وہ خود ہی لے کر بھاگ گئی ہوگی۔ اب تم کہتے ہو کہ آہو کے ہیرو کی تھیلی بھی اسی کے پاس ہے، تو پھر باقی کیا رہ گیا؟ وعلیکم السلام ہو گئی ہم سب کی؟ لے ہوتا یہ بدماش، اب تو صاف ہو گئی نا بات۔ تو کہتا تھا کہ نہیں آہو ٹھیک ہے، رقم تو وہ لچی لے گئی اور ڈانگو ڈنگی ہم ہو رہے خواہ۔ یہ تو بہت برا ہوا آبی بھائی، ہم سے تو بڑی غلطی ہو گئی۔ میں تو خواہ بیوقوف بن گیا۔ تائیے نے بہت ندامت آمیز لہجے میں کہا۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم آج کر اس کی سہیلی کو لے کر سیدھے آہو کے پاس جا پہنچو؟ او یار، اس نے مجھے کہانی سے سنائی تھی کہ مجھے اس سے ہمدردی ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ دونوں لڑکیاں میں آہو کے حوالے کر دوں تو یہ جیلانی خود ہاتھ جوڑ کے اس کی رقم اور ہیرو سے دے دے گا، مگر مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ وقت میرے ہاتھ نہیں آتا، یہ نہیں پتا تھا کہ جیلانی سے تمہیں اتنی محبت ہے۔ ان لڑکیوں کو تم نے آہو کے کہنے پر اغوا کیا تھا؟ آبی نے تاہیے سے پوچھا۔ او نہیں یار، میں تمہیں بتا تو چکا ہوں، ہم اپنے یار تلکو سے ملنے پنڈی جل گئے تھے، وہاں میں نے جیلانی کو دیکھ کر پہچان لیا۔ میں نے سوچا اس کی ذرا کپڑ چھان کرتے ہیں، اس کا ادھار تھا ہمارے ذمے، بس اسی لیے ہم اس کے پیچھے لگ گئے۔ تلکو سے ملاقات تو ہم بھول ہی گئے، اس پر ہمیں بہت سخت غصہ تھا یار۔ جب ہم اس کے پیچھے لگے تو اس نے گھبرا کر کار ایک درخت میں دے ماری، خود یہ بے ہوش ہو گیا۔ لڑکیاں البتہ محفوظ رہیں، ان کو اپنی گاڑی میں ڈال کر ہم خانوں کے ڈیرے پر پہنچے۔ پھر میں نے دونوں لڑکیوں کو باندھ بوند کر آہو کے گھر پہنچا دیا۔ وہ تو خوش ہو گیا، پہلی بار اس نے اپنی جیب سے ہمیں 5-5 ہزار روپے انعام کے طور پر دیے، مگر سید پور واپس پہنچنے پر رات اس جیلانی نے ہمیں ایسا چکر دیا کہ ہم بس ہاتھ ہی ملتے رہ گئے۔ اب اسی لیے تمہیں میں آہو کے پاس لے کر جا رہا تھا، کیونکہ آہو نے کہا تھا کہ اگر آبی بیچ میں پڑ کر اس کے رقم اور ہیرے دلوا دے گا تو وہ لڑکیاں جیلانی کے حوالے کر دے گا۔ تاہیے نے ساری بات تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔ مجھ سے تو اس نے خود ہی صلح کر لی تھی، حالانکہ ہم دونوں نے اس روز اس کی بہت دھلائی کی تھی۔ کہاں ملا تھا وہ تمہیں؟ میں نے آبی سے پوچھا۔ مال روڈ پر مل گیا تھا وہ مجھے ایک دن، تمہیں بہت گالیاں دیتا تھا وہ، سخت خوفزدہ ہے وہ تم سے، اس کی تو میں انتڑیاں نکال دوں گا آبی، میری تباہی میں اس نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ پر اب ہم جا کر رہے ہیں تاہیے، جسٹ فار اے واک، مارننگ واک، قطب دین نے خالص انگریزی لہجے میں کہا۔ اور بند کر یہ واک شاک، یہ بتا جیلانی کہ آسیہ کدھر ہے؟ گاڑی روک لیتا یہ، وہ آہو کے گھر میں نہیں ہے، فون پر اس نے سروری کو بتایا تھا کہ وہ لڑکیوں کو دوسرے شہر لے گیا ہے۔ وہ یار، اس آہو کی موت آئی ہے میرے ہاتھوں، گاڑی واپس لے چلتا ہے، ہمیں ان لڑکیوں تک فوراً پہنچنا چاہیے۔ او پر وہ ہے کہاں؟ پتہ نہیں اس نے انہیں کہاں پہنچا دیا۔ تاہیے نے گاڑی کا رخ لاہور کی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ وہ وقت میرے ہاتھ نہیں آتا، بہت برا ہوا ابھی، وہ بہت ہی برا ہوا۔ یہ بات تو آہو ہی بتائے گا تاہیے کہ لڑکیاں کہاں ہیں، اور اب یہ کام تجھے کرنا ہے۔ وہ کھوتے کا پتر ہم میں سے کسی کا بھی خیر خواہ نہیں ہے۔ اتنی مشکلوں سے اس بیچارے نے آسیہ بہن کو جیل سے رہا کرایا تو اس آہو نے اس کو نئی مصیبت میں ڈال دیا۔ چل ادھر، ملتا اس ہرن کے بچے سے بھی، آبی نے بہت تپے ہوئے لہجے میں کہا۔ گاڑی اب دوبارہ راوی کا پل عبور کر رہی تھی اور مجھے پھر آہو کا سامنا کرنا تھا جس نے مجھے تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ آبی کی باتوں میں مجھے سچائی نظر آتی تھی۔ معاشرہ کے سلسلے میں اس کے خلاف میرے دل میں جو شکوک ابھرے تھے وہ ختم ہو گئے تھے۔ وہ بیچارہ اس رات مجھے للکارنے کے بعد اتنا شرمسار ہوا کہ مجھ سے منہ چھپا کر چپ چاپ باہر نکل گیا۔ وہ میرے لیے رکا بھی چھوڑ گیا تھا، مگر میں اسے تکیے کے نیچے دیکھ ہی نہ سکا۔ آبی مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے اپنے کوئی روٹھے ہوئے چھوٹے بھائی کو دیکھتا ہو۔ وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، تو بہت بھولا جیلانی، تیرے لیے تو ہم اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں۔ پگلے، تو ہے کس خیال میں؟ جیب میں رکھ لے اپنا چپشا۔ یہ کہہ کر اس نے میرے گلے میں باہیں ڈال دی۔ وہ بڑی محبت سے میرا ماتھا چوم رہا تھا۔ اس کے بارے میں میری ساری بدگمانیاں ختم ہو گئی تھیں۔ بلا شبہ وہ میرا دوست تھا اور میرے لیے وہ بڑی سے بڑی جوخم اٹھانے کو تیار تھا۔
ہم راوی کے پل پر سے گزر کر تو ایک جگہ کھڑے ہو کر سے قطب دین نے اخبار لے لیا۔ آبی نے فوراً ہی اس سے وہ اخبار جھپٹ لیا۔ ابے تجھے کیا پتا اس میں کیا لکھا ہے؟ یہ اردو میں ہے اور تو ٹھہرا انگریز، ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی۔ کچھ نہیں یار، بالکل جاہلوں سے واسطہ پڑا اپنا، ذرا تمیز نہیں ہے تم لوگوں کو کہ ایک معزز آدمی سے کس طرح بات کی جاتی ہے۔ بڑا مغرور آدمی ہے بھائی تو، کیا بات ہے تیری عزت داری کی؟ آبی نے اخبار کھولتے ہوئے کہا۔ اب ہم اخبار کی سرخیاں پڑھ رہے تھے۔ ایک جگہ ہماری نظریں جم کر رہ گئیں۔ لکھا تھا راولپنڈی جیل سے قیدی عورت کا فرار۔ اخبار نے بڑے سنسنی خیز انداز میں خبر چھاپی تھی۔ لکھا تھا کسی نامعلوم مجرم نے جیل کے عملے سے ساز باز کر کے آسیہ نامی قیدی عورت کو نرس کا لباس پہنا کر جیل سے فرار کروا لیا۔ مجرم کار لے کر جیل کے دروازے پر کھڑا تھا کہ قیدی عورت نرس کا لباس پہن کر لیڈی ڈاکٹر نفیسہ کے پیچھے پیچھے چپ چاپ باہر نکلی اور کار میں بیٹھ کر وہاں سے فرار ہو گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ مجرم لیڈی ڈاکٹر نفیسہ کو بھی زبردستی کار میں ڈال کر بھاگ نکلا۔ سارے صوبے کی پولیس کو خبردار کر دیا گیا ہے اور چھاپا مار پارٹیاں مختلف سمتوں میں روانہ کر دی گئی ہیں۔ جیل کے عملے کے 4 افراد معطل کر دیے گئے ہیں۔ کسی گہری سازش کے انکشاف کی توقع ہے۔ پولیس سرگرمی سے تفتیش کر رہی ہے۔ لے بھائی جیلانی، تیرے کارنامے کی تو خبریں چھپ گئی ہیں۔ بڑا کمال کام دکھایا تو نے میرے یار۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا بھائی، اور کچھ مجھے بھی بتاؤ۔ قطب دین نے آگے سے جھکتے ہوئے کہا۔ لڑکا ہوا ہے، مبارک ہو۔ تیرے قطب دین، ابھی اخبار نہیں پڑھ سکتا تو خریدا کیوں تھا تو نے؟ یار میں اتنی دور سے نہیں پڑھ سکتا، میری نگاہ کچھ کمزور ہو گئی ہے نا۔ جیلانی نے انہیں پچھاڑ دیا، اس لیے تو میں اس کا داس بن چکا ہوں۔ لکھا ہوگا کہ پولیس تفتیش کر رہی ہے۔ قطب دین نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں لے، تو بھی پڑھ لے۔ پولیس بھلا تفتیش کے سوا اور کر بھی کیا سکتی ہے؟ اگر کبھی ان کی داڑھ کے نیچے آ گئے تو سب پتہ چل جائے گا ابھی صاحب۔ چل کر رکھ دیتے ہیں وہ آدمی کو سیکنڈوں میں، اور میں لوہے کا چنا ہوں بچے، داڑھ بھی توڑ سکتا ہوں۔ آبی نے کمبل کی بکل سیدھی کرتے ہوئے کہا۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر وہ بہت خوش ہو رہا تھا۔ وہ کالی ڈیرہ غازی خانی پگڑی اس پر بہت سجتی تھی۔ یہی حال طاہیہ کا بھی تھا۔ وہ بھی بہت طرح دار جوان تھا اور چہرے مہرے سے کوئی بہت بڑا زمیندار نظر آ رہا تھا۔ اب کیا کاری کرم ہے متر؟ قطب دین نے پوچھا۔ گاڑی اب راوی روڈ پر پہنچ چکی تھی۔ چل طاہیہ، تو ہمیں ذاق کے گھر اتار دے۔ آبی نے طاہیہ سے کہا۔ ٹھیک ہے، وہاں تم ہمارا انتظار کرو، آہو سے میں ساری باتیں معلوم کر کے ابھی واپس آتا ہوں۔ طاہیہ نے کار کا رخ دائیں ہاتھ موڑ لیا، مگر وہ تو شاید ابھی گھر بھی نہ آیا ہو۔ میں نے انہیں سروری کی بات یاد دلائی۔ اور آ گیا ہوگا، نہ آیا ہوا تو اس کا انتظار کرو، اور اسے جس طرح بھی ہو سکے ادھر رزاق کے ڈیرے پر لے کر آؤ۔ آبی نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ طاہیہ نے گاڑی گلی میں سے گزار کر بند روڈ کے قریب ایک بڑے سے احاطے کے سامنے روک دی۔ احاطے کے گرد 4 فٹ اونچی 4 دیواری بنی تھی اور سامنے بھینسوں کا ایک چونا بندھا تھا، جس کے سامنے یہ لمبی سی لکڑی کی کھرلی میں کٹا ہوا برسیم ہرا چارہ پڑا تھا۔ احاطے میں چاروں طرف گوبر ہی گوبر نظر آ رہا تھا، یہاں تک کہ دیواروں پر بھی گوبر تھا، اپلوں کی صورت میں۔ احاطے کے آخری حصے میں 4 کمرے تھے، جن کے سامنے ایک بڑے سے پلنگ پر کچھ آدمی بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ کار کو احاطے کے سامنے رکتا دیکھ کر ایک پہلوان صورت آدمی اپنا تہبند کس کر باندھتے ہوئے اٹھا اور جوتی میں پاؤں پھنسا کر گوبر سے بچتا بچاتا تیزی سے ہماری طرف لپکا۔ اس عرصے میں اور آبی کار سے اتر چکے تھے۔ وہ آدمی دروازے پر آیا اور بڑے تپاک سے بولا۔ اشکے بھائی، آج تو رحمتیں آ گئیں، کی حال ہے آبی صاحب؟ جی آیا نو۔ یہ کہہ کر وہ بڑے خلوص سے آبی سے لپٹ گیا۔ طاہیہ نے گاڑی آگے بڑھائی تو وہ آدمی آبی سے فارغ ہو کر مجھ سے لپٹ گیا، یوں جیسے اپنے کسی مدتوں کے بچھڑے ہوئے بھائی سے مل رہا۔ یہ میرا بھائی بھی اور دوست بھی، ساقہ گل پھڑا، اور یہ میرا دوست ہے جیلانی پہلوان جی۔ جی آیا نو واجی، جی آیا نو، آؤ ادھر اندر چلتے ہیں، ادھر تو گندی گند ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہمیں اپنے ساتھ لے کر احاطے کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا عمارت کے عقب میں جا پہنچا اور ایک دروازہ کھول کر ہمیں ایک صاف ستھرے کمرے میں لے گیا۔ وہاں دیوار کے ساتھ بڑے قرینے سے کرسیاں لگی تھیں۔ گلپھڑے نے ہمیں ان پر بٹھا دیا اور پھر دروازہ بند کر کے بولا۔ کیا پئیں گے بھاجی؟ یار ہم نے تو ابھی تک ناشتہ بھی نہیں کیا، ایک سیاپے میں پھنس گئے تھے صبح سے۔ لو بادشاہ، مزہ آ جائے گا، ادھر مکئی کی روٹی، ساگ اور مکھن حاضر ہے، اماں نے بڑا چٹپٹا پکایا ہے، میں ابھی لے کے آیا۔ یہ کہہ کر وہ دروازے اپنے پیچھے بند کر کے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے نام ہی نے نہیں بلکہ اس کی آنکھوں کی دہشت ناک چمک نے بھی مجھے حیران کر دیا تھا۔ اس کے پنجے خلاف معمول بہت بڑے تھے، اس کا جسم کثرتی تھا، چھوٹی چھوٹی پھڑکتی مونچھیں، محراب دار بھویں
اور حساس نتنے اس کی شخصیت میں عجیب سا انوکھاپن پیدا کرتے تھے۔ جب وہ بات کرتا تو ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بہت ہی سادہ لو آدمی ہے۔ یہی بات میں نے آبی سے کہی تو وہ مسکرا کر بولا، بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے یہ گل پھڑیا، اتنا سیدھا نہ جان اس کو۔ اس کا نام یہ گل پھڑیا کیسے پڑ گیا؟ میں نے سنا ہے اگر یہ کسی کا گلا دبوچ لینا تو کوئی مائی کا لاڑ سے چھڑا نہیں سکتا۔ گل سے مراد ہے گلا اور پھڑیا سے مراد ہے پکڑنا۔ شکنجے جیسی گرفت ہے اس کی۔ گجر ہے یہ؟ ہاں، ادھر گوبر میں بیٹھا ہے تو اور کون ہو سکتا ہے؟ اس کی دوسری خوبیاں بھی بتاؤ مجھے یہ آدمی اچھا لگا ہے۔ میں نے بے ساختہ تعریفیں تو سب اللہ کے لیے ہیں، پر یہ یاروں کا یار ہے جیلانی۔ یہ جتنی بھینسیں دربندی ہیں نا، ان میں سے زیادہ تر یہ خود چرا کر لایا ہے۔ بڑے خوفناک قسم کا رسہ گیر ہے۔ کبھی کسی بھلے آدمی سے بھی مل لیا کرو۔ اور بھلے آدمی اب پیدا ہی کہاں ہوتا ہے جیلانی بھائی؟ وہ مائیں ہی مر گئیں جن کے دودھ کی تاثیر میں نیکی ہوتی تھی۔ کہتے تو تم ٹھیک ہو ابھی، مگر تو ادھر آیا کیوں ہے؟ یہ آدمی ہماری کیا مدد کر سکتا ہے؟ وقت گزرتا جا رہا ہے، وہ تینوں واپس آ جائیں تو پھر سوچیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ گلا پھڑیا تو واقعی ہمارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ اس کے پاس تو میں اس لیے آیا ہوں کہ کوئی اور بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ تینوں کسی اور چکر میں نہ پھنس جائیں۔ آہو کو سروری نے خبردار کر دیا تھا۔ کیا کہا تھا اس نے؟ میں کچھ سمجھ نہیں سکا۔ کچر مچر کر کے اس نے فوراً ہی فون بند کر دیا۔ کوئی خفیہ زبان بول رہی تھی؟ ہاں یار، ایسی ویسی خفیہ، میں تو پاگل ہی ہو گیا تھا۔ وہ بڑے چکردار لوگ ہیں ابھی، دونوں میاں بیوی بہت خبیث ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ تیرے یاروں نے ہی مجھے تباہ کیا۔ اس کا تو مجھے بھی دکھ ہے، مگر یہ سب میرے علم میں نہیں تھا، اور طاہر نے تو قسم کھا رکھی تھی کہ تو اسے جہاں بھی نظر آئے گا وہ تجھے ڈھیر کر دے گا، ہاں تو کتنی بھیڑ میں کیوں نہ ہو۔ تو پھر اس نے مجھے مارا کیوں نہیں؟ کیوں ہاتھ روک لیا اس نے؟ میرے ایسے جینے کا فائدہ بھی کیا ہے ابھی؟ تو اتنا مایوس نہ ہو یار، اللہ بہتر کرے گا۔ اب کچھ نہیں ہو سکے گا ابھی، دیکھ تو میرا حال کیا ہو گیا ہے۔ میں تو اس قابل بھی نہیں کہ زیادتی کے خلاف قانون کی مدد لے سکیں، اور وہ دونوں میری وجہ سے خدا جانے اب کس حال میں ہوں گی۔ اس راستے پر تو یہی کچھ ہے جیلانی، اور مجھے آگے آگے دھکیلنے میں کس کا ہاتھ ہے؟ اس آہو کا۔ کاش مجھ سے ملا ہی نہ ہوتا۔ ہاں یہ تو ہے، مگر پیارے اب تجھے کسی جگہ منہ چھپا کر بیٹھ جانا چاہیے۔ وہ لڑکیاں مل جائیں تو میرا خیال ہے ہم بارڈر کراس کر جائیں۔ کدھر کا بارڈر؟ انڈیا کی طرف نکل جائیں گے یار، کسی کو کیا پتا ہوگا کہ ہم کون ہیں۔ مگر یہ تو جب ہوگا نا جب ہم آسیہ کو واپس لا سکیں گے، اس کے بغیر تو میں کسی بھی طرف نہیں جا سکتا۔ وہ کہیں نہیں جا سکتی، آہو کو بتانا پڑے گا کہ اس نے ہم دونوں کو کہاں رکھا ہے۔ طاہیہ کو میں نے اسی لیے بھیجا ہے۔ میرا تو خیال ہے ہم سروری کو اغوا کر لیتے ہیں، پھر وہ آہو خود ہی بتا دے گا کہ آسیہ اور نفیسہ کہاں ہیں۔ نہیں آبی، میں پہلی اس عورت کے ساتھ بہت زیادتی کر چکا ہوں، میں اسے اغوا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرے لیے بات بہت آسان تھی، مگر میں ایسا نہیں کروں گا۔ تو اس میں حرجی کیا ہے؟ آہو کی گردن ایسے ہی دبائی جا سکتی ہے۔ کہتا تو ٹھیک ہے آبی، پر یہ بڑی اوچھی حرکت ہوگی، حالانکہ مجھے یقین ہے کہ سروری بھی سازش میں برابر کی شریک ہے۔ مگر نہیں، اب میں اس پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ مجھے اپنے آپ سے گھن آنے لگی ہے۔ تو وہ تو ایک دم پاگل ہے، اس کے سوا کوئی راستہ کھلا نہیں رہے گا جیلانی۔ وہ سیدھی طرح کوئی بات نہیں بتائے گا۔ بہتر یہ آبی کہ ہم اس معاہدہ کو تلاش کریں۔ میری اس نئی مصیبت کی اصل وجہ تو وہی ہے۔ وہ اس کا کو عطا پتہ تجھے معلوم ہو تو بات ہونا، وہ کنجا تو واپس نہیں گئی ہوگی۔ نہیں، وہ ادھر ہی ہوگی، اس کے دماغ میں مکان خریدنے کی دھن سمائی تھی۔ ہم بڑے سخت پیچ میں آ گئے جیلانی، دعا کرو ہماری بہن کسی شیطان کے ہتھے نہ چڑھ گئی ہو، ورنہ تو ہم جیتے جی مارے جائیں گے۔ آبی کی آواز گلوگیر ہونے لگی۔ میں خود بھی اپنی بے بسی پر تلملا کر رونے لگا۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر آبی نے مجھے باہوں میں لے لیا، مگر میرے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور میں اس کی باہوں میں بکھر بکھر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اچانک دروازہ کھلا اور گل پھڑیا ہاتھ میں بڑی سی ٹرے لے کر اندر داخل ہوا۔ مجھے یوں روتے دیکھا تو حیران ہو کر وہیں ٹھہر گیا۔ اوئے، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ کی معاملہ ہے آبی صاحب؟ یہ آپ کا سجن روتا کیوں ہے؟ کچھ ایسا ہی دکھ ہے میرے یار جو اسے اندر ہی اندر کھایا جا رہا ہے۔ لا، یہ کھانا ادھر رکھ دے۔ آبی نے اس کے ہاتھ سے ٹرے تھام لی۔ اسے مختصر سے الفاظ میں میرے معاملے سے آگاہ کر کے بولا، تو اب جا، کوئی لسی شسی بھی لیا، میں اسے سیدھا کرتا ہوں، یہ تو ایوی ہمت ہار بیٹھا ہے۔ ساقہ انہی قدموں پر واپس ہوا تو میں اپنی آنکھیں پوچھ کر خود کو سنبھالنے لگا۔ مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ مجھے یوں روتے دیکھ کر
گل پھڑیا خواہ میرا مذاق اڑائے گا، کیونکہ میں نے اس کی وہ طنز بھری مسکراہٹ دیکھ لی تھی جو مجھے روتے دیکھ کر اس کے لبوں پر ابھری تھی۔ ابھی ہم کھانا کھا کر فارغ ہوئے ہی تھے کہ باہر گلی میں کسی گاڑی کی شوں شوں سنائی دینے لگی۔ آبی اور گل پھڑیا نے تیزی سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے تاہیہ اور قطب دین کھڑے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی وہ اندر آ گئے۔ تاہیہ بہت جوش میں تھا۔ لے آبی، ہم سروری کو ادھر لے آئے ہیں۔ کیا تم نے اسے اغوا کر لیا ہے؟ میں نے حیران ہو کر گاڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر گوگا بیٹھا تھا، اس طرح کہ اس نے ایک بڑی سی کمبل کی گٹھری گود میں ڈال رکھی تھی۔ تم ادھر بیٹھو جیلانی، اور چلو خامخواہ کو مصیبت مت کھڑی کر دینا۔ یہ کہہ کر آبی نے مجھے دھکیل کر کرسی پر بٹھایا اور خود باہر نکل گیا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ کمبل میں لپٹی سروری کو اندر لے کر آ گیا۔ وہ بے ہوش تھی۔ آبی نے اسے دائیں ہاتھ بچھے پلنگ پر لٹا دیا اور اس پر کمبل ڈال دیا۔ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں آبی؟ یہ کون ہے اتنی فیشنیبل عورت؟ ابھی بتاتا ہوں ثاقب، یہ بڑا لمبا قصہ ہے۔ ہاں بھائی تاہیہ، تم یہ سب کچھ کیسے کر سکے ہو؟ کچھ مجھے بھی تو بتاؤ۔ ادھر تو کوئی پولیس ہم نے نہیں دیکھی۔ بڑا دروازہ بھیڑا ہوا تھا، اسے کھول کر ہم اوپر گئے تو دیکھا کہ یہ سروری اور ایک آدمی وہاں بے ہوش پڑے تھے۔ اسے تو میں اچھی طرح پہچانتا ہوں، میں نے آہو کی گردن دبانے کے لیے اسے وہاں سے اٹھا لیا ہے۔ تاہیہ نے اطمینان سے کہا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ پر وہ آہو کہاں ہے؟ اس کا تو کوئی پتہ نہیں چلا ہمیں، وہ مل جاتا تو ہم اس کی ٹانگیں نہ توڑ دیتے۔ میرا خیال ہے ہمیں ادھر سے اٹھ جانا چاہیے، ایسا نہ ہو کوئی ہمارا کھرا ناپتے ناپتے یہاں آن پہنچے۔ او نہیں یار، ادھر تو کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ سارا آپریشن خاموشی سے کیا گیا ہے، نہایت ہی خاموشی سے۔ تاہیہ نے بڑی دلجمی سے کہا۔ وہ قطعاً خوفزدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے تم نے بے ہوش کیسے کیا؟ او یہ تو پہلے سے ہی بے ہوش تھی، میرا خیال ہے تم نے اسے کوئی گہری چوٹ لگائی ہے۔ نہیں، یہ دیوار سے ٹکرائی تھی، مگر اتنی دیر بے ہوش رہنے کا مطلب تو یہ ہے کہ… اتنا کہہ کر میں پلنگ کی طرف بڑھا اور اس کی نبض ٹٹولنے لگا۔ اس کے دل کی دھڑکن معمول کے مطابق تھی اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہی ہے۔ میں نے ساقے سے کہہ کر ٹھنڈا پانی منگوا کر اس کے چہرے پر ڈالا تو کچھ ہی دیر بعد اس نے آنکھیں کھول دی۔ اس کی نگاہ میرے چہرے پر پڑی تو خوف سے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ بستر سے اچھل کر نیچے گرنے لگی تو تاہیہ نے لپک کر اسے دونوں کلائیوں سے پکڑ کر بستر پر گرا دیا اور اس کے گلے میں پڑے دوپٹے سے اس نے سروری کا منہ کس کر باندھ دیا اور بولا، ایک رسی لا ساقے، اس خبیث کی ٹانگیں اور ہاتھ بھی باندھ دے۔ ساقے نے پلنگ کے نیچے جھانک کر وہاں سے ستلی کا گولا اٹھاتے ہوئے تاہیہ کو دے دیا۔ جب تاہیہ اور قطب دین سروری کو اچھی طرح باندھ کر اس پر لحاف ڈال چکے تو آبی بولا، اب کیا حکم ہے جیلانی صاحب؟ آہو کی جان تو اب ہمارے قبضے میں ہے۔ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا ابھی، یہ ظلم ہے۔ ابے یہ تو کیا کہہ رہا ہے میرے یار؟ ادھر تو نے مار مار کر اس کا برکس نکال دیا، اس وقت تجھے اس پر رحم نہیں آیا؟ وہ میری غلطی تھی جس کا مجھے اب تک افسوس ہے آبی۔ ہمارا اصل دشمن تو آہو ہے۔ تو کوئی گل نہیں، یہ اس کی پیے ہے، اس سے ہم بہت سے کام لے سکتے ہیں۔ پھر تو یہ شارٹ ہینڈ بھی جانتی ہوگی، ہے نا؟ قطب دین نے خوش ہو کر کہا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ گوگے نے حیرت سے پوچھا۔ اس کا سر ہوتا ہے۔ اب یوں کر جیلانی پیارے کہ میرے ساتھ چل کر کسی ٹیلی فون پر بیٹھ جا، ہم آہو سے فون پر بات کریں گے، ہم اس سے اب سودے بازی کر سکتے ہیں۔ تاہیہ خوش ہو گیا، اسے اپنی خوش تدبیری کی کامیابی نے مسرور کر دیا تھا۔ پر ہم اسے رکھیں گے کہاں؟ اس کی فکر نہ کرو بھاجی، یہ تو سمجھو ادھر بک ہو گئی، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ساقے نے سینہ بجاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم اس کی مشقیں کس کے رکھو، ہم آہو سے بات کر کے اسے لے جائیں گے۔ تم فکر ہی نہ کرو بھاجی، اگر تم نہ بھی آ سکے نا تو میں اس کی شادی کرا دوں گا اپنے صدیق سے۔ وہ کون ہے؟ بڑا بھائی ہے میرا، جب سے پیدا ہوا ہے نا کمارا ہی چلا رہا ہے۔ آج کل وہ کسی ایسی بلبل کی تلاش میں ہے۔ اس کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے ساقے صاحب، یہ کسی کی امانت ہے اور مجھے اس کی عزت بہت عزیز ہے۔ میں نے سنجیدگی سے کہا۔ ساقہ ہنس دیا، او میں تو مذاق کر رہا تھا بادشاہ، وہ بالکل فکر نہ کرو، ساقے کو اتنا بے ایمان نہ سمجھو۔ چل بھائی جلدی کر۔ یہ کہہ کر آبی ہم سب کو اپنے ساتھ لے کر کار میں جا بیٹھا۔ کار جب بادشاہی مسجد کے سامنے گزری تو آبی بولا، ہمیں کسی ایسے ٹیلی فون کی ضرورت ہے جس پر ہم بے فکر ہو کر بات کر سکیں۔ ہاں، ہمیں شاید فون پر آہو کے جواب کا انتظار کرنا پڑے۔ پھر چلو ادھر ہیرا منڈی چلتے ہیں، ادھر وہ اپنی مہتاب کے پاس فون ہے۔ تاہیہ نے کہا تو آبی خوش ہو کر بولا، وہ جو غزل گانے میں مشہور ہے؟ ہاں یار، بیچاری بڑی آؤ بھگت کرتی ہے میری۔
माल भी तो तू बड़ा खिला चुका उसे। कुतुबुद्दीन ने कहा, ओ माल पे लानत भेज यार, ये देख के हमने कितनी ऊंची जगह हाथ मारा है। मगर उधर तो बड़ी भीड़ भाड़ होती होगी ताहिए, वहाँ हम बात कैसे कर सकेंगे? अरे नहीं भाई, बड़ी शान से रहती है वो, मजाल है कि कोई परिंदा भी पर मार सके उसके मकान के पिछले हिस्से में, ताहिया ने बड़े रौब से कहा। कुछ ही देर बाद गाड़ी हीरा मंडी के बाजार से होती हुई चूना मंडी की तरफ मुड़ी और फिर एक गली में जा घुसी। कुतुबुद्दीन उस जगह से आशना था। उसने गाड़ी एक 2 मंजिला इमारत के सामने खड़ी कर दी। इमारत की पेशानी पर जमरुद मंजिल लिखा था।